پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اس میں کون سی دشواری ہے کہ سمجھ نہیں آ پا رہی کہ کسی فورن نیشنل سے پیسے لے کے پی ٹی آئی میں گئے ہیں؟ یہ کہاں کنفیوژن ہے؟ لیکن ادھر چلتا چلا جا رہا ہے، سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے وکیل انور منصور صاحب نے اوپن کورٹ میں اس دن کے اخباروں کی زینت دیکھے، میں اگلی مرتبہ لے کے آؤں گا، وہ انہوں نے اوپن کورٹ میں مانا کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے۔ وہاں پر الیکشن کمیشن میں ہر قسم کا حربہ استعمال کریں کہ وہاں جواب دینا ہو، یہاں تک کہ ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگ گئی، ان کو فلتھی کہا گیا، ان سویلائز کہا گیا۔ اور پھر جو تمام وہ الزام لگاتے تھے مختلف سیاستدانوں کے اوپر اور جماعتوں کے اوپر کہ آپ سٹے کے پیچھے چھپتے ہیں، 6 مرتبہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سٹے لینے کی کوشش کی۔ یہ ان کا کردار ہے۔ جہاں تک ان کی اپنی شناخت ہے عمران خان صاحب کی، وہ اتنی بری طرح سے ان کی شخصیت جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے۔ یہاں پر ان کے وکیل نعیم بخاری نے اوپن کورٹ میں یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ نیازی سروسز لمیٹڈ جو ہے وہ 2015 تک قائم رہی ہے، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی تھے اور وہ عمران خان کی ملکیت ہے، اور استدعا کی عدالت سے ہے کہ وہ ایک اومیشن تصور کی جائے۔ عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کا کہنا تھا، سبحان اللہ، انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند، باقی تمام پاکستان ڈسکوالیفائی ہوتا جائے لیکن ان کی جو ہے مشن مانی جائے۔ یہ کیسا عجوبہ ہے؟ یہ کس قسم کا برابری کا انصاف ہے؟ اور یہی المیہ ہے یہاں پر۔ آپ دیکھیں کہ یہ ابھی شاہ محمود قریشی کو انہوں نے نامنیٹ کیا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن، یہ جو چالیں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑ پھوڑ جو اپوزیشن میں کر رہے ہیں، یہ اس کی کیا وجہ بنی؟ کیا عمران خان صاحب اس قابل نہیں تھے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے؟ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے۔ کیا وہ جگہ نہیں تھی جہاں پر عمران خان صاحب آ کے اپنا جو جھوٹا نعرہ جو ہے ان کا احتساب کا، جو کے پی میں تو ثابت کر نہیں سکے، یہاں پر آ کے کر دیتے، خود کر دیتے؟ کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ضابطے کے مطابق وہ سطح ہے جہاں پر آپ بھرپور انداز سے احتساب کر سکتے، تو کرتے، لیکن ان کا نام نہیں آیا۔ جہانگیر ترین جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کی جماعت کے، ان کا نام نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کل آپ نے عدالت میں ہوتے ہوئے دیکھا G11 میں، اسی عدالت میں انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اسی بلڈنگ میں، اور اسی بلڈنگ میں یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے خط لکھا کہ جناب یہ رینجرز لائی جائے اور عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ 3 سال سے وہ انسداد دہشت گردی کا اشتہاری ہے۔ پی ایم ایل این کے رہنما نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا، ہم نے نہیں دیکھا کوئی حرکت میں آتے ہوئے ساروں کو کہ جناب اس کو فوراً گرفتار کرنا ہے اور انصاف جو ہے اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ ہم کہتے رہے کراچی میں یہ ہوتا رہا ہے، لیکن کل تو آپ نے اسلام آباد میں ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ 2 طریقہ کار کیوں؟ یہ 2 قسم کے قانون کیوں؟ یہ 2 قسم کے فیصلے کیوں؟ اور یقیناً ہم یہ اسی لیے عمران خان نے اپنا نام نہیں دیا کیونکہ وہ 780 کا اشتہاری ہے، وہ تو پارلیمنٹ میں جا نہیں سکتا، وہ یہاں پر ڈسکوالیفائی، اس نے خود اس کے وکیل نے مان لیا ہے۔ عدالت چاہے اس میں 100 سوال اگلے 200 دن پوچھتا رہے، لیکن انہوں نے تو یہ بات تسلیم کر لی ہوئی، اسی لیے تو اس کا ثبوت ہے کہ اس کو نامنیشن ہی کیا لیڈر آف اپوزیشن کے لیے۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV۔